ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا، کس کا کلمہ پڑھتی تھی؟ اگر آپ کہیں گے نبی کا، تو آپ نے تو خود ہی کہا ہے کہ نبی تو 40 سال تک نبی نہیں تھے۔ جب نبی خود نبی نہیں تھے تو اس نے کس کا کلمہ پڑھا؟ اگر آپ کہیں اس نے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا تو پھر بھی نبی کو دودھ پلا دیا، تو پھر میں فوراً قرآن کی آیت مولوی کے گلے میں پھندا بنا کے ڈال دوں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، ہم نے حرام کر دیا تھا دائیوں کا دودھ موسیٰ پہ، شرم کر، موسیٰ نوکر ہے، یہ سردار ہے۔ یہ آل محمد کے خلاف کردار بنائے گئے، کیونکہ اگر لکھ دیتے کہ حلیمہ نے نہیں پالا تو پھر بتانا پڑتا کس نے پالا۔ آصف رضا علوی کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بتایا جائے کہ حضرت سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مذہب کیا تھا۔ پھر اس نے آگے چل کر عوام الناس کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور آیت کریمہ سے غلط استدلال بھی کیا، اور پھر کہا کہ یہ سارے کردار جو ہیں آل محمد کے خلاف بنائے گئے ہیں۔ معاذ اللہ اس کی مراد رافضی کی یہ تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے اور نہ ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی۔ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دودھ بھی پلایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش بھی کی۔ تو اس سلسلے میں میرا پہلا حوالہ اور علوی صاحب کے پہلے سوال کا جواب کہ بتایا جائے کہ حلیمہ سعدیہ کا مذہب کیا تھا، تو آئیے علوی صاحب آپ کو منہ مانگی موت دے دیتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں آپ ہی کی کتاب ہے، اس کا نام ہے سفینۃ البحار۔ یہ لکھنے والے آپ کے چوٹی کے محدث شیخ محمد عباس قمی ہیں، اور یہ بیروت لبنان کی چھپی ہوئی ہے، جلد اول ہے، صفحہ 300 ہے۔ 300 صفحہ کے اوپر لکھتے ہیں بعد الاسلام فاسلمت ہیا وزوجہا، لکھتے ہیں شیخ محمد عباس قمی کہ اعلان نبوت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے شوہر کے ساتھ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر اسلام قبول کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولوی صاحب وہ پوچھ رہا ہے کہ جب اس نے نبی کو پالا تھا دائی حلیمہ نے، اس وقت اس کا مذہب کیا تھا؟ یہ تو 40 سال کے بعد پھر وہ مسلمان ہو رہی ہے نا۔ تو جب پالا تھا، جب دودھ پلایا تھا، اس وقت اس کا عمر کیا تھا؟ اور تو کون سی دلیل دے رہا ہے جو قرآن میں ہو؟ ہم وہ مانتے ہیں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا مسلمان تھی۔ اس سے آگے آپ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ پڑھی وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، اور اس سے غلط مفہوم اخذ کرنے کی کوشش کی اور تاکہ عوام الناس کو دھوکہ دے سکے۔ سامعین ذی وقار، میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ کیا ہے اور قرآن مجید کی اس آیت کا پس منظر کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب آپ کو صندوق کے اندر رکھ کے پانی کے اندر بہایا تو آپ پریشان ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ نبینا کی والدہ آپ پریشان نہ ہو، ہم موسیٰ کو آپ کی کفالت میں، آپ کی پرورش میں واپس لوٹائیں گے، اور ہمارا وعدہ آیا کہ موسیٰ کو دودھ بھی آپ ہی پلائیں گے۔ تو جب حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں پہنچ گئے تو دائیاں دودھ پلانے کے لیے آ گئیں، تو حضرت موسیٰ کی والدہ تشریف لائی نہیں تھی۔ تو جب دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کہ ہم نے موسیٰ پر ان دائیوں کا دودھ حرام کر دیا تاکہ آپ کی والدہ آئیں اور آ کر آپ کو دودھ پلائیں۔ یہ سارا واقعہ سورۃ القصص کے اندر تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اور ہمیں صرف اتنا بتا دیجئے بی بی حلیمہ کا مذہب کیا تھا۔ شیعہ کی کتاب میں ہو یا کسی کی کتاب میں، ہم صرف اس روایت کو مانتے ہیں جو روایت قرآن سے مطابقت رکھتی ہو۔ قرآن سے ٹکرانے والی ہم روایت کو نہیں مانتے، چاہے کسی کی کیوں نہ لکھی ہوئی ہو۔ دوسری بات